ہے. سوتے وقت، کھاتے وقت، اسی طریقے سے واش روم میں جاتے وقت، ہر موقع پر اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں حاصل ہوگی. حضور کی سنتوں میں جو نور ہے وہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہے، مستحق مبارکباد ہے جو اپنے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مساجد میں بھیجتے ہیں، مکتبوں میں بھیجتے ہیں، مدرسوں میں بھیجتے ہیں. یقیناً قابل مبارکباد ہے. جب تک یہ بچے جو دین کی تعلیم پڑھتے رہیں گے اور قرآن تجوید سے سیکھیں گے، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے ان کے والدین کے حق میں یہ ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے ہماری اس بات کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک تجوید سے سکھائیں. اور بھی بہت سارے بچے تھے مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے پروگرام اسٹارٹ کر دیا. ہمارے درمیان حیدرآباد کے بلکہ جوبلی ہلز کے ایک ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو کافی تجربہ رکھتے ہیں خصوصاً علم کا اور بیان کا. ماشاءاللہ کئی سال تک آپ عمان میں بھی رہے، مختلف وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے. پھر حیدرآباد میں آپ ماشاءاللہ بنجارہ ہلز کی ایک مسجد کے امام و خطیب ہے. مختصر سی ہم نے دعوت دی تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ہمارے درمیان تشریف لائے. میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. کرسی رہو. ختم کر دو اس سے پہلے ہی سیشن. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، آج کا یہ موقع اور ہمارا یہاں جمع ہونا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے. آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم واقعات گزرے اور ان دو واقعات کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایک واقعہ معراج کہلاتا ہے اور دوسرا واقعہ ہجرت کہلاتا ہے. ہجرت کا سفر مکے سے مدینے تک کا تھا جس میں کئی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. 3 دن غار ثور میں آپ روپوش رہے اور اس کے بعد مستقل 8-9 دن تک مکے سے مدینے کے اس راستے پر آپ سوار ہو کر چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کی تاریخ کی کتابوں میں 8 ربیع الاول بتائی جاتی. بالکل اسی طرح کا اہم ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت پیش آیا جب اعلان نبوت کے بعد 10 سال کا عرصہ آپ کا گزر چکا تھا. ان 10 سالوں میں ایسے کئی کٹھن مرحلے آپ کی زندگی میں آئے کہ جسے آپ نے خند پیشانی سے برداشت بھی کیا اور ان واقعات کے باوجود
دین اسلام کی تبلیغ بھی جاری رہی، حالانکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ مشرکین مکہ نے کوئی ایسا دقیقہ اٹھا کر نہیں چھوڑا جو مسلمانوں پر نہ آزمایا ہو۔ انہیں ڈرایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے، یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور شہادت کا مقام انہیں میسر آیا، نصیب ہوا۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال کا وقفہ آپ کی زندگی میں ایسا گزرا کہ جس ہستی کو مکے والے امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے، انتہائی احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور کبھی آپ کا نام لینا آپ کے قابل احترام ہونے کی وجہ سے گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو آپ کی کنیت سے بلایا کرتے تھے۔ اتنی عزت کرنے والے لوگ آپ کے اچانک اتنے مخالف ہو گئے کہ جو مکے والے کل تک آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے، آپ کے پاس لے آ کر اپنی قیمتی امانتیں رکھتے تھے۔ انہیں اپنی اولاد پہ بھروسہ نہیں تھا، اگر بھروسہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ اچانک ان کے تیور بدل گئے، ان کا انداز تبدیل ہو گیا۔ جو کل تک آپ کو امین و صادق کہتے تھے، آج آپ کو ابن ابی کبشہ کہنے لگے، یعنی چرواہے کی اولاد۔ نعوذ باللہ، یہ بڑی روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی سماج میں اگر اونچے مقام کو پہنچ جائے اور اچانک لوگ اس کو نظروں سے گرا کر دیکھنے لگ جائیں، بلکہ اس کے ساتھ گستاخی کا رویہ اختیار کریں، بدتمیزی سے پیش آنے لگ جائیں، تو جو دلی تکلیف اسے ہوتی ہے اس کا احساس دوسرا نہیں کر سکتا، وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو ان حالات سے گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام کو بھی بڑی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام انبیاء کرام کی جماعت میں، حالانکہ کئی انبیاء کرام کو تو قتل بھی کر دیا گیا، کئی انبیاء کرام کو زندہ دفن کر دیا گیا، کنویں میں ڈھکیل کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، حضرت زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت یحییٰ کو پتھروں سے مار کر چوراستے پہ ختم کر دیا گیا، محض اس وجہ سے کہ وہ قوم کے مذہب کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا دین اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من العالمین، کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کا نام لینے کی خاطر، لینے کی وجہ سے مجھے اس قدر تکلیفوں کو سہنا پڑا اور اس قدر تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا کہ دنیا میں کسی اور انسان کو اتنی تکلیفوں کا رخ دیکھنا نہیں پڑا ہوگا۔ دنیا میں کسی انسان نے اتنی تکلیفیں نہیں جھیلی ہوں گی جتنی تکلیفیں میں نے جھیلی۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں نے بہت سخت وقت دیکھا ہے، ان کی زندگیاں اس کا کوئی یقین نہیں تھا۔ وہاں کی بچیاں سونے سے پہلے اپنے برقعوں کو پہن کر، اپنے حجاب کو باندھ کر سویا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ سوتے وقت برقعے کی کیا ضرورت ہے، یہ حجاب باندھ کر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارے گھروں پر کب بم گر جائے گا، ہمارے یہ گھر کب ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے،
یہ دیواریں ہمیں سوتے ہوئے کب ہمارے بدن پر گر پڑیں گی اور ہمیں دھسا دیں گی زمین کے اندر، اور ہماری موت کب واقع ہو جائے گی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی شخص آ کر اس ملبے کو صاف کرتے ہوئے ہماری لاشوں کو نکالے اور ہمارا چہرہ انہیں نظر آ جائے، اس لیے ہم سوتے وقت بھی اپنے حجاب کو پہن کر، اپنے برقعوں کو اوڑھ کر سوتے ہیں تاکہ ہماری صورتیں کسی غیر کو نظر نہ آئے۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے واقعتاً بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے، ان کی زندگیاں اجڑی ہیں، ان کے مکانات ملبے میں تبدیل ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے مصیبتوں کا رخ ویسا نہیں دیکھا جیسے ان لوگوں نے دیکھا ہے، جہاں اسلام دشمن طاقتیں دن رات مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم ایک امن والے شہر میں رہتے ہیں، امن والی ریاست میں رہتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی ہے اور اللہ نے ہمیں سکون کی زندگی سے نوازا ہے، ہر قسم کا آرام عطا کیا ہے۔ ہمیں جو ہے احساس نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ آپ کے متعلق ساری امت اس بات کو متفقہ طور پر مانتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہستی اونچا مقام رکھ دی ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو، اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود اور آپ کو تو وہ کیفیت حاصل تھی جس کے متعلق حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ میں اپنے ابا کے پاس مل کے آتی ہوں، اپنے امی ابا کے پاس جا کر آتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تشریف لے گئیں اپنے امی ابا سے ملنے کے لیے۔ کچھ دیر گزر گئی اور اس کے بعد احساس ہوا کہ بہت دیر سے میں آئی ہوئی ہوں، اب مجھے جانا چاہیے، اللہ کے رسول اکیلے بیٹھے ہوں گے گھر میں میرا انتظار کرتے ہوئے۔ اس خیال سے تشریف لائی، وہ دیکھیں تو کیا دروازہ اندر سے بند ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، من کون ہے عربی زبان میں؟ تو کہا انا عائشہ، فرمایا میں عائشہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی، من عائشہ، کون عائشہ؟ کہنے لگی انا زوجتک یا رسول اللہ، انا زوجتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہو گئی، یہ کیا بات، بالکل اجنبیت کا مظاہرہ۔ تھوڑی دیر پہلے تو میں گھر گئی تھی اپنے امی ابا کے، تھوڑی دیر کیا ہوئی مجھے اللہ کے رسول پہچان ہی نہیں رہے۔ روتے ہوئے وہیں دروازے کے بازو بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازہ کھول کر باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے جب حضرت عائشہ کو بیٹھا ہوا دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ نے فرمایا، عائشہ تم کب سے بیٹھی ہوئی ہو، تم نے آواز کیوں نہیں دی؟ فرمائے لگی میں نے تو آپ کو آواز دی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے آپ سے آواز دے کر کہا بھی تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہو، میں نے جواب بھی دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے مجھے پہچانا تک نہیں، من زوجۃ النبی کہہ دیا، کون نبی کی بیوی کہہ دیا، یہ کیا بات تھی؟ اور آپ اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آواز نہیں دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ پہلے اندر آ جاؤ۔ آپ نے انہیں اندر بلا لیا اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لی مع اللہ ساعۃ، اے عائشہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک گھڑی دن بھر میں 24 گھنٹوں میں ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں اور میرے خدا آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس دوران کوئی بیچ میں دنیا کا فرد نہیں آ سکتا۔
اس دوران میرے خلل ممکن نہیں ہے، اللہ کو کسی کا خلل ڈالنا برداشت نہیں ہے، میں ہوتا ہوں میرا خدا ہوتا ہے۔ اتنی مقام کی بلندی کو رکھتے ہوئے آپ یہ فرما رہے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من العالمین، اللہ کے دین کی خاطر مجھے اتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی تکلیفوں کا رخ دیکھنا نہیں پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت کے بعد ایک عذاب بن گئی تھی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے دروازے پہ کچرا لا کر ڈالا جاتا، آپ اگر مکے میں حرم میں جا کر سجدہ کرتے تو آپ کے سر پر کچرا انڈیل دیا جاتا، کبھی کبھی تو اونٹ کی وجڑی ہوتی اتنی بڑی گوبر سے بھری ہوئی، وہ لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا جاتا۔ حضرت فاطمہ کبھی ساتھ ہوتی، روتے ہوئے صاف کرتی اور کہتی ابا جان چلو گھر جائیں گے، یہاں پر یہ لوگ آپ کی بے عزتی کر رہے۔ آپ فرماتے بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ پہچانتے نہیں تیرے ابا کا مقام، ایک دن آئے گا یہ پہچانیں گے۔ یہ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 9 سال گزر گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ساتھ زندگی کے بہترین 25 سال کے لمحات گزار کر داغ مفارقت دے دیا، یعنی انتقال ہو گیا ان کا۔ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو آدمی زیادہ دن جی نہیں سکتا، وہ عادی ہوتا ہے اپنی بیوی کی خدمت کا۔ یہ اور بات ہے شوہر اگر انتقال کر جائے تو بیویاں زندگی گزار لیتی ہیں، وہ برداشت کر لی، ان کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے، تکلیفیں جھیلنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت بڑی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف بیوی کی جدائی کا احساس پل پل احساس دلاتا تھا اپنی چہیتی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جدائی کا، اور دوسری طرف جوان بیٹیوں کے گھر میں موجود ہونے کا احساس۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو چڑھا کر ان بچیوں کو آپ کے گھر لا کر آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے طلاق دلوائی اپنے بچوں سے، اور آپ کے گھر پہ بچیوں کو چھوڑ دیا۔ کیا گزری ہوگی آپ کے دل؟ کسی کی بیٹی کو طلاق اگر ہو جائے اس کے ماں باپ سے پوچھو کیا گزرتی ہے۔ جوان بیٹی گھر میں ہو اور وہ بھی طلاق شدہ، ماں باپ کا جینا حرام ہو جاتا ہے، وہ دن رات اس فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے اس کا گھر پھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور آپ فکر مند ہے کہ ان بچیوں کا کیسا ہوگا، ان کا کون خیال رکھے گا، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو طالب جو آپ کے لیے ایک سائے کی مانند تھے، ہر موقع پر آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے آ کر سینہ سپر ہو جاتے تھے، کہتے تھے محمد سے کچھ نہیں کہنا، کہنا ہے مجھ سے کہو، اس سے کوئی بات نہیں کرنا، وہ میرا بھتیجا ہے، جو بات کرنا ہے مجھ سے کرو۔ اور مکے کے سردار تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مکے کے مشرکین سرداروں نے مل کر آپ ابو طالب سے آ کر کہا ابو طالب تم اپنے بھتیجے کے متعلق بہت فکر مند لگتے ہو نا، ہم تمہارے کو ایک نوجوان بچہ دیتے ہیں جو تمہارے بھتیجے کے جیسا پیارا ہوگا، طاقتور، صحت مند، تمہارا خیال رکھنے والا، تمہارے بھتیجے کو ہم کو حوالے کر دو۔ ابو طالب نے کہا کیوں، تم پر اتنی غربت آ کر پڑ گئی کہ تم اپنی اولاد کو بیچنے لگ گئے؟ شرم آنا چاہیے تم کو۔
ایسا غیرت دلائی، چپ چاپ اٹھ کے چلے گئے سارے سردار۔ ایک دفعہ آ کر کہا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم اب تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم آر یا پار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر آپ سے فرمایا کہ بھتیجے مجھ پہ اتنا بھی بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ لوگ اب آر پار کی لڑائی کرنے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو تم ان کے گھروں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت نہ دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر آنکھوں میں پانی لا کر کہا کہ چچا آپ بھی ہار گئے ان کے سامنے، آپ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے جذبات میں آ کر کہا کہ چچا اگر میرے سیدھے ہاتھ میں یہ لوگ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں لا کر، ساری دنیا کی دولت میرے سامنے بھی لا کر رکھ دیں، کیونکہ انہوں نے آفر دیے تھے نا کہ اگر آپ کا بھتیجا بیمار ہے تو ہم علاج کرائیں گے، اگر اس کو دولت چاہیے تو ہم پوری دولت لا کر دے دیں گے، اگر خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو خالی بتا دو ہم رشتہ خود لے جا کے اس کی شادی کر دیں گے۔ یہ کیوں خامخواہ نئے دین کی باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ سورج اور چاند بھی میرے ہاتھوں میں لا کر رکھ دو، اور مجھ سے اگر یہ کہو کہ دین اسلام کی بات نہ کروں، قرآن کسی کو نہ سناؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے مرنا گوارا ہے لیکن قرآن کریم کا پیغام چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ تو ایسا چچا ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والا وہ انتقال کر گیا۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مغموم ہو گئے، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے کا صدر اور انچارج ابو لہب بن گیا۔ ابو لہب نے صدر بنتے ہی کہا یا تو اپنے دین کا ڈھنڈورا پیٹنا بند کر دو یا پھر مکہ چھوڑ دو، مکے میں رہنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے۔ ساتھ دینے والی بیوی اس کا بھی انتقال ہو گیا، ساتھ دینے والے چچا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا طائف میں مکے کے کچھ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں جا کر ان کو سمجھا کر دیکھیے، اگر وہ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ہم سب مل کے مکہ چھوڑ کے طائف میں جا کے رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ کو لے کر وہاں پہنچے اور جا کر وہاں کے سرداروں سے بات کی، وہ تو اور بھی کم وقت نکلے، اور مکے والے تو اتنی بدتمیزی نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو اتنی بدتمیزی کی انتہا کر دی کہ آوارہ اوباش قسم کے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ ان کا جینا حرام کر دو، انہیں دکھنا نہیں چاہیے طائف کی سرزمین میں۔ اب وہ آوارہ اوباش قسم کے لڑکے پتھرے مارنے لگے، آپ انہوں نے دیکھا تک نہیں کہ کہاں لگ رہے ہیں پتھر، کوئی پتھر سر پہ لگ رہا ہے، کوئی پتھر کہیں لگ رہا ہے، اور آپ خونا خون ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ وہ خون ٹپکتے ٹپکتے آپ کی جوتیوں کو لال کر دیا، پورا مکمل خون میں لال ہو گئی جوتیاں۔ آپ ان کے پتھروں سے بچتے بچتے بھاگتے 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 یہاں تک کہ ایک باغ کے پاس، انگور کا باغ تھا، اس کی دیوار تھی، وہاں دیوار کے پاس آپ آ کر بیٹھ گئے۔ وہ نوجوان وہاں بھی پتھر مارتے ہوئے آ رہے تھے، پتھریں پھینک رہے تھے، اتفاق سے باغ کا جو مالک تھا وہ باہر نکلا، اس نے ڈرایا دھمکایا اور سب کو بھگا دیا کہ کوئی نہیں آئے گا، چلے جاؤ، چلے گئے سب۔ اس نے جب آپ لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو اس کو تھوڑا سا رحم آیا، اور اس نے کچھ انگور کے خوشے توڑے، اپنے غلام عداس کو دیا، کہا اسے دھو کے لے جا کے ان کو دے کھانے کے واسطے۔ وہ بڑے جو ہے مشکل میں نظر آتے ہیں، کہیں دور کے لگتے ہیں آئے ہوئے،
تو عداس اس کا غلام آیا، آ کر اس نے پوچھا کہاں کے ہو، کدھر سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا، ساری تفصیل اس نے پوچھی. اور پھر اس کے بعد میں اس نے جا کر اپنے مالک کو بتایا. مالک نے انگور بھیجا کہ کہا کہ یہ کھا لو، کچھ تکلیف دور ہوگی پیٹ میں، کوئی چیز جائے گی تو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا زیادہ. اس نے پانی دیا، لے آ کر آپ نے منہ ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد انگور لائے ہوئے انگور میں سے ایک دانہ توڑ کر بسم اللہ کہہ کر اپنے منہ میں ڈالا. عداس نے پوچھا یہ کیا لفظ ہے بسم اللہ، یہ کس کو بولتے ہیں؟ کہا یہ اللہ کا نام ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. کہا یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے ایسا کوئی جملہ، کیا تمہارا کوئی اور دین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عداس تم کہاں کے ہو؟ کہا میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں، بغداد کے قریب کا، بابل کے قریب کا. تو کہا اچھا نینوا کی بستی کے ہو، نینوا میں تو ایک نبی آئے تھے، تمہیں پتا ہے اس نبی کا؟ کہا کون سے نبی؟ کہا نبی یونس آئے تھے وہاں پر اس بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے. عداس کو نبی یونس کا نام پتا تھا. اس نے کہا یہ نبی یونس کو تم کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ذاک اخی کان نبیا وانا ایضا نبی، وہ میرے بھائی تھے، نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. یہ بات دیکھ کرتے ہوئے مالک دیکھ رہا تھا. اس نے عداس کو بلایا، کہا عداس اس کا کوئی اور ہی دین لگتا ہے، تو اس کے قریب زیادہ مت جا ورنہ تو بھی برباد ہو جائے گا، تیرا بھی دین برباد ہو جائے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے. فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جبرائیل حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دینا ہو دو، وہ ابھی مکمل کرنے کے لیے آپ کا حکم تیار ہے. اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یہ حکم فرشتہ چاہتا ہے، آپ بولیے یہ دونوں فرشتہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، پوری بستی پس جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ میری قدر نہیں جانتے، بہت ممکن ہے ان کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو میری قدر جانے گا اور وہ ایمان کا داعی بنے گا، اسلام کا داعی بنے گا. آپ نے چھوڑ دیا، معاف کر دی. ان کٹھن حالات سے واپس ہوتے ہوئے آپ جب مکہ آنے لگے، مکے میں داخل ہونے سے پہلے ابو لہب نے سیکیورٹی گارڈز کو کھڑا کر دیا، کہا محمد کو آنے نہیں دینا. اللہ کے رسول آ کر بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے مکے کے، اور ابو لہب نے لوگوں کو پابند کر کے کھڑا کر دیا کہ آنے نہیں دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری بچیاں اکیلی ہیں گھر میں، مجھے کم از کم گھر کو تو جانے دو. کہا کہ نہیں، ہم تمہاری بچیوں کو بھیج دیں گے، ابھی مکے سے باہر جہاں جانا ہے جاؤ، وہیں رہو، یہاں نہیں آنا. آپ نے حضرت زید ابن حارثہ کو ایک ایک سردار کے پاس گھر کو بھیجا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، ابو لہب کے سیکیورٹی گارڈ مجھے اندر آنے نہیں دیتے، کم از کم تم تو آ کر انٹروینشن کرو، بولو اور مجھے اندر تو آنے دو، میری بچیاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں میرے انتظار میں. آپ ایک ایک سردار کو بول کر بھیج رہے ہیں، اور سردار وہاں سے کہہ رہا ہے ابو لہب سے پنگا لینے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. یہاں تک کہ مطعم ابن عدی کے پاس زید ابن حارثہ پہنچے تو مطعم ابن عدی کا دل نرم ہو گیا، اور نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، کون روکتا ہے میں دیکھوں گا، ان کو بولو میرے گھر میں آ کر رہو. اور خود نکلے اپنے نوجوانوں کو لے کر، کہا کون روکتا ہے میں دیکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے، کعبۃ اللہ کے پاس آئے، حرم کے اندر ٹھہر کر اعلان کر دیا کہ محمد آج سے میری پناہ میں ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے وہاں رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے
حکم آیا ہجرت کا، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مشکل دور سے گزر رہے تھے، مکے والوں کی بے عزتی، اپنے خاندان کے لوگوں کی بے حرمتی اور آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ، یہ آپ کے لیے سوہانے روح بن چکا تھا، اتنا آپ کے دل کو دکھانے والی چیز تھی کہ اللہ نے تو یہ مناسب سمجھا، اللہ کا یہ منشا ہوا کہ میرے حبیب کو اتنا بھی مغموم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ایک رات، جبکہ آپ ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے، اور جبرائیل وہاں تشریف لے آئے، وہ بھی دروازے سے نہیں، ام ہانی کے گھر کا چھت پھٹا، جبرائیل امین تشریف لے آئے، آ کر کہنے لگے آج کی رات اللہ آپ کو آسمانوں کی بلندی پہ یاد کرتا ہے، آپ یہاں سے نکلیے، کعبۃ اللہ چلیے۔ چنانچہ آپ کو کعبۃ اللہ لے جایا گیا، آپ نے حتیم میں کچھ دیر آرام کیا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل نے آ کر آپ کو اٹھایا، اور جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش والے فرشتے ہیں، بارش کے ذمہ دار۔ ان دونوں نے مل کر آپ کو لے جا کر زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا، آپ کے قلب مبارک کو چاک کیا، اندر سے دل مبارک کو نکالا، سینے کو چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور جنت سے، جنت کے ایک تشت میں اللہ کی طرف سے جو ایمان، حکمت اور نور بھیجا گیا تھا وہ بھرا، اور اس کے بعد برابر کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ سے فرمایا گیا کہ اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے اس سفر میں سب سے پہلی منزل آپ کی، یعنی یہاں سے جہاں پر آپ کو آخر میں جا کر رکنا ہے، سب سے سفر کی پہلی منزل کے لیے سفر کی اللہ نے ایک سواری کا انتظام فرمایا ہے، یہ سواری آپ کو بیت المقدس تک لے جانے والی ہے۔ معراج یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ جو سفر ہے جس کو ہم معراج کا واقعہ بولتے ہیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ مکے سے بیت المقدس تک جانے کا، دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمان کی بلندیوں تک چڑھنے کا، اور تیسرا حصہ آسمان کی 7ویں آسمان کی بلندی سے مقام رفرف پر سوار ہونے کا، اور وہاں سے عرش معلی تک پہنچنے کا۔ تو جو پہلا حصہ ہے مکے سے بیت المقدس تک جانے کا، اس کو بولتے ہیں اسراء، رات کو چلنا۔ بیت المقدس سے آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے کا جو حصہ ہے اس کو بولتے ہیں معراج، اور اعراج بھی بولتے ہیں۔ اس معراج عربی زبان میں سیڑھی کو بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو جبرائیل امین نے مجھے تیزی کے ساتھ آسمان پر لے جانا شروع کیا، اور آسمان تک کے لیے میرے واسطے سیڑھی لگا دی گئی، اور وہ سیڑھی سے آسانی کے ساتھ میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ یہ پورا سفر اللہ کی قدرت کے کرشموں کا اظہار تھا۔ اس کی ہر حرکت، اس سفر کی ہر چیز انسان کی عقل سے بڑا، انسان کی عقل میں آنے والی نہیں۔ کائنات کی ابتدا جہاں سے ہوئی، یہ زمین کی ابتدا، سائنس چاہے کچھ بھی بولتی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں یہ زمین کی جو ابتدا ہوئی ہے، اس کا نقطۂ آغاز وہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ یہ زمین کیسے بننا شروع ہوئی؟ سائنس تو بولتی ہے کہ سورج پھٹا، اس میں 7 سیارے بنے، پلانٹ، پھر ایک سولار سسٹم بنا، زمین کے اندر انسان نما مخلوق آئی، یہ سائنس بولتی، یہ سائنس کا ازمپشن ہے۔
ان کا فرضیہ ہے، وہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ مکمل سمندر تھا، پانی ہی پانی ہر طرف اس کائنات کے اندر۔ اللہ نے سب سے پہلی چیز پانی کے اندر موجیں بنائی، اور ان موجوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگا۔ یہ ٹکرانے کی وجہ سے جھاگ پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ جھاگ ایک جمع اللہ نے جمع فرمایا، حکم دیا کہ جمع ہو جائے۔ یہ جھاگ جب جمع ہونا شروع ہوا، ہوتے 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 یہ ایک سخت پرت کی شکل اختیار کرتا گیا، اور جہاں سے جھاگ بننا شروع ہوا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین بننی شروع ہوئی، اور وہ جگہ ہے جہاں پر کعبۃ اللہ آج باقی ہے، قائم ہے۔ قرآن کریم اسی کے متعلق کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین۔ ساری دنیا کے اندر سب سے پہلا مکان اگر کوئی بنایا گیا تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور وہ جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ قائم ہے۔ تو یہ سفر آپ کو کروایا گیا کہاں سے؟ جہاں سے زمین کا آغاز ہوا۔ اللہ نے آسمان و زمین اور ساری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، قرآن کریم میں کئی جگہ کہا گیا کہ آسمان و زمین 6 دن میں بنائے گئے، اور سب سے اخیر میں اللہ نے عرش بنایا۔ تو ترتیب یوں ہوئی، زمینیں بنائی گئی، آسمان بنائے گئے، آسمان کے اوپر کرسی نام کا مقام بنایا گیا، اور اتنا بڑا مقام بنایا گیا کہ آسمان و زمین پورے اس کرسی کے نیچے آتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کرسی کے اوپر ایک مقام ہے جس کے اندر مکمل سمندر پانی ہی پانی رکھ دیا گیا۔ اس کے اوپر اللہ نے اپنا عرش بنایا، اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ یہ انسان کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، اس پر بس ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں بول دیا گیا، اللہ نے بتا دیا، وہ حقیقت ہے۔ کیسا ہے اللہ کو معلوم، اللہ نے بتایا قبول ہے، بس پانی ہے کیسا ہے نہیں معلوم۔ اس کے اوپر عرش ہے، یہ کائنات کی سب سے آخری چیز جس پر اللہ کی توجہ ہے، اللہ جلوہ فرما ہے، ویسے اللہ ساری کائنات میں ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ فرماتے میں زمین میں بھی ہوں، میں آسمان میں۔ اللہ کوئی ایک جسم یا باڈی کا نام نہیں ہے، اللہ کی ذات اقدس کسی ایک جگہ گھری ہوئی نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی۔ اللہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کے خصوصی جلوے وہاں پر ہے، عرش معلی کے اوپر۔ تو اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل دور کی انتہا دیکھ لی، ہر طرف سے آپ کو تکلیفیں دی جانے لگی، تو اللہ نے آپ کو زمین کے آغاز کے نقطے سے اٹھایا، کائنات کے آخری مقام تک بلایا، جہاں اللہ نے آپ سے بات چیت فرمائی، آپ کو تسلی دی، آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، اپنی ذات کے جلوے دکھائے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کسی نے اللہ کی ذات کا کبھی جلوہ نہیں دیکھا، اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ اللہ کی صفات کے جلوے تھے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ
کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ ہے. دنیا نے اگر کچھ دیکھا ہے تو اللہ کی صفات کے جلوے، اللہ کی صفات کی قدرتیں اور اس کے کرشمے دیکھے ہیں. اللہ کی ذات کے جلوے کسی نے اگر دیکھے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان مشکلات سے گزرنے کے بعد آپ کی تسلی خاطر کے لیے اللہ نے زمین سے اٹھا کر آپ کو عرش معلی کی بلندیاں طے کروائی. جبرائیل امین کو حکم دیا عزت و احترام کے ساتھ میرے محبوب کو لے آنا. چنانچہ مکے سے نکلے، پہلی منزل مدینہ ٹھہرائی گئی. جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ یثرب ہے، اس جگہ کا نام یثرب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ یثرب تھی، لیکن اللہ نے میری خاطر اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام طیبہ رکھ دیا. ان اللہ قد سمى المدینہ طابہ وفی روایت طیبہ. اسی وجہ سے مدینہ منورہ کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے. مدینہ طیبہ ہم لوگ بولتے ہیں، عرب مدینہ طیبہ بولتے ہیں. تو یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے. وہاں آپ کو اتارا گیا براق سے اور کہا گیا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت پڑھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان معراج کے واقعے سے پہلے بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے. نماز کا تصور اسلام کے پہلے دن سے رہا ہے. نماز گزشتہ نبیوں کو بھی دی گئی تھی. اب یہ اور بات ہے کہ نماز کا شاید وہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، پڑھنے کا حکم دیتے تھے. ایک صبح فجر سے پہلے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور دوسرے سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز. ہاں، معراج کے سفر میں 5 نمازیں دی گئی. 5 نمازیں شروع میں 2 رکعت تھی، بعد میں اللہ کے حکم سے 4 رکعت ہوئی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی 4 رکعت والی نمازوں کو سفر کے دوران 2 ہی رکعت رکھا. اس میں بھی اللہ کے رسول نے فجر کی نماز کو 2 ہی رکعت باقی رکھا. البتہ مغرب کی نماز کو آپ نے 3 رکعت فرما دیا. اللہ کے رسول نے نمازوں کو جیسے بتایا اب قیامت تک نمازیں ویسی چلتی رہے گی. اللہ کے رسول نے 2 نمازیں آہستہ پڑھی ہیں، 3 نمازیں زور سے پڑھی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 نمازیں دن میں پڑھی جاتی تھی، ظہر اور عصر. اس میں لوگوں کو آپ کے کرنے کے اعمال نظر آتے تھے. رکوع میں جا رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، سب کو نظر آتا تھا. صحابہ دیکھ کے چلے جایا کرتے تھے. رات کا جب وقت آتا، مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا. سب سے پہلا چراغ تمیم داری انصاری نے لگایا مسجد نبوی میں سن 9 ہجری میں. اندھیرا ہوا کرتا تھا، آواز پہنچانا ضروری تھا. آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تاکہ صحابہ کرام کو پیچھے معلوم ہو کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، ابھی قرات چل رہی ہے. اس کے بعد رکوع چل رہا ہے تو صحابہ کو پتا چل جاتا کہ ہاں قرات ہو گئی ہے، رکعت مکمل ہو گئی، رکوع میں جانا ہے. اب یہ اور بات ہے، جب چراغ جل گیا لوگوں کو متا چلنے لگا، لوگوں کو نظر آنے لگا. آپ نے فرمایا جیسا چل رہی ہے ویسی چلتی رہے. اب قیامت تک 3 نمازیں جہری، 2 نمازیں سری رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، 2 نمازیں مسلمان پڑھا کرتے تھے. یہ اور بات ہے ان نمازوں کی کیفیت ویسی نہیں تھی جیسے آج ہے. جب اللہ کے رسول کو نمازیں عطا ہوئی، آپ دنیا میں لے کر تشریف لائے. جبرائیل امین 2 دن تک آتے رہے. ترمذی شریف کی روایت ہے 2 دن جبرائیل امین آئے، 1 دن نماز پڑھائی نمازوں کے پہلے وقت میں کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اور دونوں دن 2 رکعتوں کے حساب سے ہی پڑھاتے رہے. ہر نماز 2 رکعت. حدیث پاک میں آتا ہے ہر نماز 2 رکعت تھی. یہ اور بات ہے بعد میں اللہ کا حکم اترا، آپ نے
ظہر اور عصر اور عشاء 3 نمازوں کو 4 بنا دیا. فجر تو 2 ہی رکھی، البتہ مغرب کو آپ نے 3 پڑھنے کا حکم دیا. آپ نے جیسے حکم دیا سر آنکھوں پر ہمارا ایمان. آج اگر کوئی بول دے نہیں میں 2 ہی پڑھتا ہوں، نماز نہیں ہوگی اس کی. اللہ کے رسول نے 3 پڑھی، تم کو بھی 3 پڑھنا پڑے گا. مسلمان باقی رہنا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا پڑے گا. 3 ہی رہے گی، 4 نہیں بن سکتی. چاہے کتنا ہی نماز سے چاہے محبت رکھنے والے کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت رکھنے والے نہیں بن سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اس کے بعد آگے نکلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی آئی. بڑا بابرکت مقام تھا. حضرت شعیب نے وہاں زندگی گزاری. فرمایا یہ مدین ہے، یہاں حضرت شعیب رہا کرتے تھے، ان کا مکان ہے. یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھی ہے. اللہ کے رسول نے وہاں بھی 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد آگے بڑھے تو پھر سور سینا آیا، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرمائی تھی. بڑا بابرکت مقام. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ تم بڑی بابرکت جگہ پہ ہو. تو جس کو اللہ بابرکت جگہ بول دیں، اس سے برکت والی بڑھ کے کون سی ہو سکتی جگہ. جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے، یا اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات چیت فرمائی تھی، آپ بھی یہاں 2 رکعت پڑھ لیجیے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے بات چیت فرمائی، آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی. وہاں سے کچھ آگے بڑھے تو ایک مقام آیا بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ سے بڑا گہرا تعلق. آپ بولیں گے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجنے والے ہیں، قیامت کی آخری نشانی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کے دنیا میں اتارے جانے کی بات یہ آخری نشانی ہے اس دنیا کے ختم ہونے کی. ان کے بعد اب دنیا ختم ہونے والی یقینی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی. حضرت عیسیٰ کا آنا طے ہے. اور حضرت عیسیٰ کب آئیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دجال کے فتنے کو جھیل رہی ہوگی. دجال اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، مگر کسی نبی کے زمانے میں دجال نہیں نکل سکا. دجال کے متعلق اللہ نے طے کر دیا میری امت میں نکلنے والا ہے، اور وہ بھی دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نکلے گا. دجال دنیا میں آ چکا ہے، اللہ نے اس کو قید کر کے رکھا ہے ایک وادی میں. کہاں رکھا ہے اللہ جانتا. حضرت تمیم داری انصاری جنہوں نے سن 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، مدینے کے رہنے والے تھے، پہلے یہودی نسل تھے، پہلے یہودی مذہب کو مانتے تھے. جس زمانے میں یہودی مذہب کو مانتے تھے اس زمانے میں سفر کر کے ایک جگہ پہنچے، اتفاق سے سمندر میں طوفان آیا، ان کی کشتی ہوا بہاتے لے گئی اور ایک آئلینڈ پہ لے جا کے چھوڑ دی. ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہاں نکل کے دیکھے تو کیا ایک عجیب مخلوق سامنے ٹھہری ہوئی ہے، عربی زبان میں بات کر رہی ہے. پوچھا تو کون ہے؟ کہا میرے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی اندر، ایک ہے ایک جنا اندر، انہیں تمہارے انتظار میں بٹھا ہوا، وہاں جاؤ. حضرت تمیم فرماتے ہیں پورے بالنج بالا تھے. پوچھے من انتی؟ تو کہنے لگی وہ آواز، کہنے لگی انہیں مرد ہے یا عورت ہے کچھ بھی نہیں معلوم. تو پوچھا کون ہے تو کہنے لگا انا جساسا، میں جاسوس ہوں. اس سے علماء کرام نے یہ بات نکالی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ دجال کا سب سے بڑا مددگار جاسوسی کا نیٹ ورک ہے. جاسوسی کا نیٹ ورک سب سے بڑا اسٹرانگ ہوگا، انہیں شروع سے جاسوس کو رکھ رہا ہے، اور اللہ کی وہ منشا بھی ہے. بہرحال وہ گئے
تو جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا آدمی جکڑا ہوا ہے، ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں، پیر ایسے چیرے ہوئے ہیں، ادھر بھی موٹی سی زنجیر بندھی ہوئی ہے، ادھر بھی موٹی زنجیر بندھی ہوئی ہے، ہاتھاں گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو وہاں بندھا ہوا ہے، حرکت نہیں کر سکتا ہے اور انہیں بات کر رہا ہے۔ تو پوری بات چیت حدیث پاک کے اندر محفوظ ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے وہ واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا وہی دجال، وہ پیدا تو ہو گیا ہے مگر ظاہر نہیں ہوگا۔ ظاہر کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے ظاہر، اور اتنا بڑا فتنہ بن کے اٹھے گا، دنیا میں آئے گا تو 40 دن رہے گا۔ جزاک اللہ۔ اور 40 دنوں کے اندر ساری دنیا کا چکر لگا لے، نہیں جا سکے گا تو صرف مکے اور مدینے کے اندر۔ اللہ وہاں فرشتوں کو خاص طور پہ ٹھہرا کریں گے، اس کو اندر نہیں آنے دیں، اور پوری دنیا کا چھان مار لے گا، پوری دنیا کا چھان مار لے گا، اور وہ یہ سارا فتنہ مچائے گا اور یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میرے کو خدا مانو، اور جتنے کمزور ایمان والے سب اس کو خدا مان لیں۔ صرف جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہی اسے ایمان مسلمان، وہی اسے جو ہے انکار کریں گے کہ نہیں تو دجال۔ چنانچہ مدینے سے ایک ایمان والا بندہ نکلے گا اور نکل کر کہے گا تو دجال ہے، وہ ایک تلوار مارے گا 2 ٹکڑے، وہ پھر اس کو زندہ کرے گا، بولے گا اب بول میں خدا ہوں نہیں ہوں۔ وہ ایمان والا بندہ کہے گا اب تو اور یقین کے ساتھ بولتا ہوں تو دجال ہے، تو کافر ہے۔ اللہ کے رسول نے تیرے ہی بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد اس کو دوبارہ کسی کو زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو یہ تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اس کو ختم کرنے آئیں گے، یہ کسی سے نہیں مرے گا، امت محمدیہ سے نہیں مر سکے گا، امت محمدیہ اس کو ہرا بھی نہیں سکے گی، اور یہ یہودی ہوگا، اس کے ساتھ یہودی پورے بس ایک ساتھ ہو جائیں گے، ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کو ایک درخت پناہ دے گا، اس کا نام ہے غرقد کا درخت، کاٹیوں کا چھوٹے۔ چنانچہ یہودیوں نے اسرائیل کے اندر ہر گھر میں وہ درخت لگا لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن کوئی درخت بھی یہودی کو پناہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے نیچے جا کر چھپے گا تو آواز آئے گی حضرت عیسیٰ کو کہ یا نبی اللہ، یہاں ایک اللہ کا دشمن چھپا ہوا، اس کو ختم کرو۔ تو یہودی اس دن چھپنے کے لیے غرقد کا درخت کا سہارا لیں گے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نبی تھے اپنے زمانے کے۔ نبی دنیا سے اگر گزر جائے یا دنیا سے اٹھا لیا جائے تو نبوت کینسل نہیں ہوتی ہے، شریعت کینسل ہوتی ہے، نبی تو باقی رہتے، نبی باقی رہتے ہیں۔ جیسے اگر یہ تلنگانہ ہے، آندھرا کا کوئی گورنر ادھر تلنگانہ میں آ جائے تو انہیں گورنر نہیں رہتا ایسا نہیں بول سکتے، وہ گورنر ہے مگر آندھرا کا ہے، اس کا حکم یہاں نہیں چلتا، اس کا حکم وہاں چلتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انبیاء ایک مرتبہ نبی بنا دیے گئے، وہ ہمیشہ نبی، وہ قابل احترام ہے، ان کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے کسی نبی کی شان میں گستاخی مسلمان نہیں کر سکتا، اگر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو یا اور کوئی نبی ہو۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے، یہ بڑا خاص تعلق ہے آپ سے، اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کے سفر میں آپ کو بتائی اور کہا بھی یا رسول اللہ آپ کی امت سے سلام بولیے میرا، اور ان کو بولیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
جب دجال آئے گا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھے دنیا میں بھیجیں گے، میں جاؤں گا اور دجال کو ختم کروں گا، میرے ہاتھ پہ دجال ختم ہونا۔ اور اس دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی طاقت دیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی نگاہ جہاں تک جائے گی ان کا سانس وہاں تک کام کرے گا، اور جہاں تک ان کا سانس کام کرے گا اسلام کی دشمنی میں جتنے یہودی کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب پگھلتے جائیں گے۔ مگر دجال اس کے باوجود چھپنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ مقام لد تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا لد نام کا ایک مقام ہوگا، وہاں پہنچ جائے گا، اور آج اسرائیل کے اندر لد ایئرپورٹ بن گیا۔ کیا خدا کی قدرت ہے! اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ حقیقتیں بتائی، نام بتائے یہ سٹیز ہونے والے ہیں، اور آج وہ سٹیز جنم لے چکے۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی، دجال لد مقام پہ کیوں جائے گا؟ دوسری جگہ بھی تو جا سکتا ہے نا، لد پہ کیوں جائے گا؟ علماء کرام نے لکھا ہے لد پہ اس لیے جائے گا کہ لد خالی ایئرپورٹ نہیں ہے، اسپیس اسٹیشن بھی ہے، وہاں سے ڈائریکٹ راکٹ لانچ بھی ہوتے ہیں، راکٹ لانچر بھی ہے وہاں پر۔ تو یہ چاہے گا کہ میں اسپیس میں چلا جاؤں، کیونکہ عیسیٰ آ گئے، ان سے میں لڑ نہیں سکتا، اس کو پتا ہے عیسیٰ سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ نبی اللہ ہے۔ تو وہ بھاگنے کے لیے وہاں پر پہنچے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جائیں گے، اس کو پکڑیں گے، اپنے ہاتھ سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کریں گے اس کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ جب پہنچے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لیجیے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ بی بی مریم کے لیے اللہ نے کنواں جاری کر دیا، جس جھاڑ کو سہارا لے کر ٹھہری تھی اللہ نے اپنے حکم سے آنے واحد کے اندر ترو تازہ کھجوروں سے لاد دیا جھاڑ کو، کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حضرت مریم تکلیف سے تڑپنے لگی، اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل نے آ کر آواز دی کہ مریم جھاڑ کو پکڑ لو، بھوک محسوس ہونے لگی، اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو آواز دینے کا، جبرائیل نے آواز دی کہ مریم یہ جھاڑ کو ہلاؤ، کھجور گرنے لگے، کھجور کھائیں، طاقت آ گئی۔ جب پانی کی پیاس لگی اللہ نے حکم دیا کہ پانی کا چشمہ بہا دو، جبرائیل نے وہاں پیر لگایا، چشمہ بہ نکلا۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ تھی، بیت اللحم جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس کے ایک کنارے پر ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت پڑھی، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، یہاں تک کہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے بیت المقدس میں دیکھا کہ وہاں بیت المقدس میں مکمل انبیاء، مکمل لوگ بھرے ہوئے ہیں کھچا کچ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آج تک دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں اللہ نے ان تمام کو ان کی قبروں سے نکال کے یہاں جمع کر دیا، جسم اور روح کے ساتھ یہ یہاں پر آئے ہوئے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی عظمت کا لوہا ماننے کے لیے، آپ کی قیادت میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ کی عزت کا اظہار کیا جائے، ان کے ذریعے آپ کا احترام ظاہر کیا جائے تاکہ آپ کے دل کو سکون پہنچے۔ مکے والوں نے اگرچہ کہ بے حرمتی کی لیکن اللہ کے پیارے نبیوں کا طبقہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے لے جا کر حضرت آدم سے ملایا، حضرت نوح سے ملایا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، یہ پرانے نبیاں ہیں۔ فرماتے اللہ کے رسول یہ پہلے صف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کئی جگہ خالی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تیسری صف میں جگہ بیٹھی بند تھوڑی سی ہے، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس سے ہٹے اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کہیں سے ایک مصلی لے آئے،
اور لے آ کر محراب میں ڈالا اور پھر پلٹنے لگے تو فرماتے ہیں میں نے سوچا ظننتو کہ میں نے یہ خیال کیا کہ اگر نماز کے لیے کہا جائے گا تو آدم ہوا ابو البشر، وہ ساری انسانیت کے باپ ہیں، ہوا یصلی بنا، وہ ہماری کو نماز پڑھائیں گے، یا پھر نوح ہوا کان آدم الثانی ہوا یصلی لنا، نوح آدم ثانی ہے، شاید انہوں نماز پڑھاتے ہوں گے، یا پھر ابراہیم ہوا یصلی لنا لأنہ کان ابو البشر الانبیاء ابو الانبیاء بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے 70,000 نبیوں کے باپ ہیں، لہذا شاید انہوں پڑھاتے ہوں گے۔ فرماتے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جبرائیل میری جانب پلٹے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تقبل وتصلی بہم، آپ تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیے، ان سب کو اللہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھانے بلا کر یہاں کھڑا کیا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے النبی حی یرزق فی قبرہ، کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو باضابطہ جنت کا رزق دیا جاتا ہے، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے۔ یہ اور بات ہے ان کی حیات در حقیقت دنیاوی حیات نہیں ہے بلکہ آسمانی حیات اور برزخ کی حیات ہے، اور جنت کا رزق ان کو دیا جا رہا ہے۔ جو نبی دنیا میں جس کام کو محبت سے کرتے تھے وہ قبر میں بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو طور سینا کے قریب پہ ایک کسیب ہے، کسیب الاحمر، یعنی سرخ رنگ کا پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، اس کے دامن میں ایک قبر ہے، وہ قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں ہوا کان یصلی فی قبرہ قائما، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، پڑھنے والے نبی، دیکھنے والے سردار، انبیاء کرام کے سردار، وہ بھی نبی، وہ ان کا معجزہ، یہ ہمارے نبی کا معجزہ کہ منو مٹی کے ڈھیر کے نیچے آرام کرنے والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی نے دیکھ لیا جاتے ہوئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آسمان کی سیر کروائی گئی۔ سب سے پہلے آسمان پر آپ کا، ہر آسمان پہ آپ کا استقبال ہوا، آپ کو آفیشل پروٹوکول دیا گیا، فرشتے آئے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ہر آسمان پر ایک نبی آئے، آپ کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے آسمان پہ حضرت آدم آ کے استقبال کیے۔ حضرت آدم آپ ہی کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے دادا پر دادا ہے، جد اعلیٰ ہیں، سب سے بڑے دادا۔ یہ جنت سے دنیا میں اتارے گئے تھے تو ہندوستان میں اتارے گئے تھے۔ ہمارا مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب ہے، وہ جو مذہب دنیا میں لے کے آئے تھے اس کا نام اسلام تھا۔ تمام انبیاء اسی پہ مذہب پر چلتے رہے، ہمارے نبی بھی اسی مذہب کی تلقین کر کے ہم کو گئے ہیں، اسی لیے ہمارا نام مسلمان پڑا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے فرمایا تمہارا نام مسلمان ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہمارا نام مسلمان لکھا ہے 17ویں پارے کے اندر۔ تو اس دنیا کے، اس دھرتی کا سب سے پرانا دین مذہب اسلام ہے، اور سب سے پہلے مذہب اسلام کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا۔ سرندیپ ہندوستان کے اندر تھا، وہاں پانی وانی نہیں تھا، آج پانی آ گیا ہے، وہ علاقہ پورا سوکھا تھا۔ پانی تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آیا ہے اس علاقے کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 120 حج کیے ہیں پیدل۔
50 تو پیدل کیے اور 70 بیل پر بیٹھ کر کیے. یہ ہندوؤں کے پاس جو عقیدہ ہے بیل کو سامنے رکھ کے نندی مہاراج جو بولتے ہیں, یہ حضرت آدم سے ان کو ملا ہے. ان کے پاس بھی پرانی تعلیمات ہیں. یہ اور بات ہے انہوں نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا. بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں ہندوستان کی رہنی اور بسنے والی جو قوم ہے جن کو یہاں ہندو کہا جاتا ہے, یہ لوگ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. ان کی تعلیمات ان کے پاس ہے, یہ بھلا دیے ہیں. چنانچہ ان کی کتابوں کے اندر بعض مقامات پر ابھی بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. ان کی تعلیم کے کچھ جملے ملتے ہیں ابھی بھی. چنانچہ ان کی جو صحیح تعلیمات ہے اس میں مورتی پوجا حرام ہے. ان کے کئی پنڈت خود بولے ہیں کہ ہمارے دھرم میں, سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں ہے, اس کو منع کہا گیا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم نے استقبال کیا. وہاں سے آپ اوپر لے جائے گئے, دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. تو وہاں حضرت یوسف سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت یوسف میں اور آپ میں کئی چیزوں کے اندر ریزمبلنس ہے. حضرت یوسف کو ملا کر گویا آپ کو اشارہ دیا گیا کہ ایسے حالات آپ پر بھی آ رہے ہیں, آنے والے ہیں, مگر جیسے ان کی مصیبتیں اللہ نے دور کی آپ کی بھی مصیبتیں دور ہوں گی, آپ گھبرائیے مت. انہوں نے جیسے مصیبتیں دور ہونے کے بعد, اختیار آنے کے بعد درگزر کا معاملہ کیا, آپ بھی امت کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے. یہ بتانے کے لیے حضرت یوسف سے ملا گیا. پھر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. حضرت ادریس نے دنیا کو لکھنے کا ہنر سکھایا. آج ہم جو لکھتے ہیں یہ ہنر دنیا میں کس نے بتایا دنیا کو؟ یہ اللہ نے حضرت ادریس پر یہ چیز کھولی اور حضرت ادریس نے دنیا کو بتایا کہ اپنے من کا جو منشا ہے اس کو رائٹنگ میں ایسا لکھتے ہیں. دنیا میں 1000 صنعتیں, کام کرنے کے طریقے, یہ لوہے کا کام, لکڑی کا کام اور نہ جانے کتنے ایسے 1000 طریقے زندگی گزارنے کے واسطے اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے. حضرت آدم کے جب بچے پیدا ہوتے تھے 46 حضرت آدم کے زمانے میں, حضرت آدم اور حوا کے ملنے کے بعد ان کو 46 جوڑے پیدا ہوئے, یعنی 92 بچے, جس میں سے 46 بیٹیاں تھیں 46 بیٹے تھے. اور اس زمانے میں گروتھ ریٹ اتنا ہائی تھا, صبح پیدا ہونے والا بچہ شام تک جوان ہو جاتا تھا, شام میں پیدا ہونے والا بچہ صبح تک جوان ہو جاتا تھا. دنیا میں انسان کو بسانا تھا, اللہ نے گروتھ ریٹ اتنا تیز کر کے رکھ دیا تھا. اس زمانے میں شریعت کوئی اور کچھ بھی نہیں تھا, صرف زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لینا. آدم علیہ السلام ہر بچے کا ذہنی ٹیسٹ لیا کرتے تھے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں نا, جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اور لے کر اس کو اس کے مزاج کے مطابق ایک ہنر بتاتے تھے, چل تو یہ کام کر. کسی کو باغبانی سکھا دی, کسی کو کھیتی باڑی کا کام سکھا دیا, کسی کو ہل چلانا سکھا دیا, کسی کو ویل بنانا نجاری کا کام سکھا دیا, کسی کو لوہے کا کام سکھا دیا, کسی کو مائننگ سکھا دی, کسی کو کچھ سکھا دیا. 1000 کام حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو سکھا. تو دنیا میں آج جتنے پیشے ہیں یہ سب نبیوں کے ذریعے دنیا میں آئے. آج کے لوگ بولتے ہیں ہم انوینٹ کریں, یہ انوینٹ کرنے کی کیپیبلٹی یہ نبیوں کے ذریعے دنیا کو ملی. حضرت ادریس کے ذریعے اللہ نے دنیا کو لکھنے کا فن سکھایا. حضرت ادریس کو ملا کے اللہ نے اشارہ دیا کہ آپ کے دور میں سکون پیدا ہونے والا ہے, آپ کو ہجرت کا مقام بتا دیا گیا ہے. وہاں جانے کے بعد
اب آپ کا کام ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ بنے ہوئے ان کو آپ خط لکھیے، اسلام کی عظمت سمجھائیے اور ان کو دعوت دیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس کو ملایا، 5ویں پہ گئے، حضرت ہارون ملے۔ حضرت ہارون کی خاندان کی ایک لڑکی آپ کے نکاح میں آنی تھی، اللہ نے حضرت ہارون سے ملایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے، یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے۔ چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ ملے۔ 7ویں آسمان پر گئے، حضرت ابراہیم ملے جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں، دادا ہیں۔ دادا ایک معنی میں باپ کے برابر ہوتا ہے، تو ایک معنی میں باپ بھی ہوئے آپ، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کے خاندان میں، حضرت اسماعیل کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک عمارت بنائی گئی ہے، اور وہ عمارت بھی دنیا کے کعبے کے جیسی ہے۔ وہاں بھی کچھ لوگ جو طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے مجھے اللہ نے در حقیقت دنیا میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے صلے میں کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں یہاں پر ایک عمارت فرشتوں کے ذریعے بنوائی ہے، اور یہاں پر مجھے آرام سے بٹھا دیا ہے، اور یہاں پر جس طرح دنیا میں انسان آ کر طواف کرتے ہیں، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا آیا، پھر جنت وہاں بازو ہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت کی نعمتیں بتائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے قریب طلب کیا۔ یہ جو سیڑھی تھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک گئی، یوں کہیے یہ ایلیویٹر سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک گیا، جو حضرت جبرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے گیا تھا۔ وہاں سے آگے ایک چیز آئی، ایک فلائٹ سمجھیے، اس کا نام ہے رف۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تخت بھیجا گیا میرے لیے، اس کا نام تھا رف۔ اس پہ آپ کو بٹھایا۔ حضرت جبرائیل بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ لوگ بولتے ہیں حضرت جبرائیل نے کہا میں اس کے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثم علا بہ الی العزیز الجبار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت جبرائیل پھر اللہ کے رسول کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل کو وہاں جانے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے پاس بھی فرشتے بیٹھے ہوئے، ان سب کے سردار حضرت جبرائیل ہیں۔ تمام فرشتوں میں سب سے بڑے 4 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، ان 4 کے اندر بھی ان سب کے انچارج حضرت جبرائیل۔ تو حضرت جبرائیل لے کر اللہ کے پاس پہنچے، یہاں تک کہ عرش معلی آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش معلی جب آیا تو اللہ کی ذات کے جلوے اترنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری زبان ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے، میں نہیں بیان کر سکتا وہ کیا کیفیات تھی۔ اللہ جتنے قریب ہوتے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی ادن منی یا محمد اور قریب آؤ، اور جیسے جیسے اللہ کے رسول آگے بڑھتے جاتے تھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پہ خوف طاری ہونے لگا، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات کا خوف، کہ میں اللہ کی ذات کے قریب ہو رہا ہوں، وہ خوف طاری ہونے لگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی جمدت شفتایا، کہ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرے دونوں ہونٹ جم گئے، میری زبان کام کرنا بند کر دی، میرے ہونٹ ہلنے نہیں لگے، بند ہو گئے۔ اللہ نے
اپنے حبیب کو جب ایسا گھبرایا ہوا دیکھا تو اللہ نے آپ کی توجہ ہٹائی. جیسے موسیٰ کلیم اللہ گھبرا گئے تھے آواز کو سن کر طور سینا پر، تو اللہ نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوا. حضرت موسیٰ فوراً بولنے لگے ہی عصایا، یہ میری عصا ہے، توکل علیہ، میں اس کو ٹیکا لگا کے چلتا ہوں، واہش بها علی غنمی، میری بکریوں کو پتے جھڑا کے کھلاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی کئی کام میں اس سے لیتا ہوں. حضرت موسیٰ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوا. ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت ڈر گئے اللہ کی ذات کے جلوے کو دیکھ کر، آپ نے فرمایا میرے ہونٹ جم گئے خوف اور گھبراہٹ کے مارے. تو اللہ نے فرمایا بما جئتنی بی یا حبیبی، کہ اے میرے حبیب آپ اتنی دور سے آئے ہیں میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے مجھ سے پوچھا بما جئتنی بی یا حبیبی، اے میرے حبیب تم نے میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقلت یا ربی، میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ اے میرے پروردگار میں بندہ ہوں، میں آپ کو کیا لے آ کے دے سکتا ہوں؟ آپ تو خالق کائنات ہے. بس میں اتنا وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں اور میرے چاہنے والے اپنے بدن کی قوت سے، اپنی زبان کی قوت سے اور اپنے مال سے مکمل تیری ہی اطاعت کریں گے، اپنے بدن کو تیری عبادت میں تھکائیں گے، اپنی زبان سے تیری تعریف کریں گے، اپنے مال کو تیرے نام پہ خرچ کرتے. ہم یہ وعدہ کرتے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا تم نے جان دینے کا وعدہ کیا، وہ جان سلامت ہو، السلام علیک ایھا النبی. تم نے کہا بدن سے تم میری اطاعت کرو گے، میری رحمتیں تمہارے بدن پر اترتی رہیں گی. چنانچہ ورحمت اللہ یہ فرمایا. پھر کہا تم مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہو، تم میری اطاعت میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو، وبرکاتہ میں اس مال میں برکتیں رکھتا ہوں جو مال آپ میرے لیے خرچ کرتے. چنانچہ اللہ کی طرف سے جواب ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جو فرشتے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے جب حبیب اور محبوب میں یہ باتیں سنی فوراً ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان جب بات چیت شروع ہونے لگی تو سب سے پہلے جو کنورزیشن شروع ہوا وہ یہ کنورزیشن، اسی کا نام التحیات. ہم ہر نماز کی 2 رکعت کے بعد یہ تحیات پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز مسلمان کی معراج ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا ہر 2 رکعت کے بعد تحیات میں بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے تاکہ وہ تصور تازہ ہو جائے اللہ کے رسول کا، اللہ کے درمیان، اللہ کے دربار میں پہنچنے کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے. اللہ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے بندے پہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، بشرطے کہ انہیں اللہ کی طرف متوجہ رہے. نماز پڑھ رہے ہیں دماغ پورا گھر میں، نماز پڑھ رہے ہیں دماغ پورا دکان میں، کاروبار میں ہے، ایسی نماز نہیں کہلاتی. ان کے متعلق اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں خود اپنی نماز میں نہیں رہتے، دکھاوے کو نماز پڑھتے، اپنی نماز میں دماغ سے نماز میں نہیں رہتے. دنیا کو دکھانے کے لیے رکعت باندھی ہوئی ہے، دماغ کدھر ہے؟ گھر میں، کاروبار میں، دکان میں، دوست احباب کے اندر، رشتہ داروں میں، بیوی بچوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز امت کو سکھائی ہے وہ کیسی؟ نماز کے لیے ٹھہر جاتے، حضرت علی نماز کے لیے ٹھہر گئے،
تیر ران میں لگا تھا، کہا کہ میں ابھی نہیں نکالنے دے سکتا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہوں تب نکال لینا۔ چنانچہ انی چبھی ہوئی تھی، بہت تکلیف تھی، جرہ نے کہا نکالنا کاٹنا پڑے گا، گھر کے لوگوں نے کہا نماز کی رکعت باندھنے دو، نماز کی رکعت باندھ لی، جرہ نے آہستہ سے اتنے حصے کو کاٹ کے انی نکال لی اور پٹی بھی باندھ دی، نماز میں ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ کیسی نماز تھی؟ نماز ختم ہونے کے بعد گھر والوں سے کہا کہ ابھی نکالنا ہے تم کو؟ کہنے لگے وہ تو کبھی کے نکال لیے۔ کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسی نماز اگر ہوگی تو اللہ کی توجہ ہوگی۔ وہ نماز معراج ہے مسلمان کی۔ ہماری نماز بڑی ڈسٹریکٹڈ ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں 10 جگہ کھجاتے ہیں، یہ نماز نہیں کہلاتی، اس وجہ سے اللہ کی مدد بھی نہیں اترتی، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد آتی ہے صبر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اور ہم 2500 نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کی مدد نہیں اتر رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں ہے ہمارا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اللہ کے درمیان بات چیت ہوئی، اللہ نے آپ کو بتایا گناہ معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، کفارے کے اعمال بتائے کہ فلاں عمل کرو گے گناہ معاف کر دوں گا، غلاموں کو آزاد کرو گے گناہ معاف کر دوں گا، روزہ رکھو گے نفلی روزہ رکھو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرو گے گناہ معاف کرتے جاؤں گا۔ اللہ نے طریقے بتائے کہ گناہ مغفرت کیسے کرتا ہوں میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آنے سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں دی گئی، اور اللہ نے بتایا اس کو پڑھ کے اگر کوئی دعا کرے گا فوراً قبول کر لوں گا میں، مقبول آیتیں، جب کا جب ہی قبول۔ شرط وہی ہے تقویٰ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دل سے متوجہ ہونا، شرط بس یہی ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ بالکل پکا ہے، اور ساتھ میں جب آپ واپس آنے لگے فرمایا محبوب ہم آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں خاص، جس کے لیے ہم نے آپ کو یہاں بلایا ہے، اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے، 50 نمازیں۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے۔ معراج، آپ نے دنیا کی ساری تکلیفیں بھلا دی، یہ بڑا لمبا وقفہ تھا، مگر اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے واسطے فار دا ٹائم بینگ چاند کو روک دیا، سورج تو چھپا ہوا ہی تھا، اس کی حرکتیں بھی بند کر دی، ستاروں کا چلنا رکوا دیا، جس کی وجہ سے وقت ہی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ اللہ کسی اصول کے محتاج نہیں ہے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ دنیا میں 12 گھنٹے گزرے تو دن ختم ہوتا، 12 گھنٹے گزرے تو رات ختم ہوتی، 24 گھنٹے میں ایک دن رات مکمل ہوتے، اس طرح 30 مرتبہ دن رات مکمل ہوئے تو جا کے مہینہ ہوتا، اور 12 مہینے گزرے تو سال ہوتا۔ یہ ہمارے واسطے۔ اب رات شروع ہوئی، 11:30 ہونے آ رہے ہیں، مغرب کے بعد سے رات کا وقت شروع ہو گیا، اتنے گھنٹے گزرے، اب جا کر ہم بولتے ہیں کہ آدھی رات تقریباً گزر گئی۔ اللہ نے یہ جو گھنٹے اور وقت گزر رہا ہے اس کے گزرنے کو روک دیا۔ چنانچہ آپ جب نکلے کنڈی چھوڑی، یعنی آپ جب نکلے بستر پہ سے اٹھے تو بستر جیسا کا ویسا گرم ہے۔ بیت المقدس گئے، آسمانوں پر چڑھے، عرش معلی پر گئے، وہاں سے مہمان جو ہے اللہ کے مہمان ہوئے، بات چیت مکمل کی، اللہ کے پاس سے نماز لے کر چھٹے آسمان تک آئے۔ حضرت ابراہیم کا چونکہ باپ کا رشتہ ہے، حضرت ابراہیم کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ کہا اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے چھٹے آسمان میں، کہا 50 نمازیں، میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھتی؟ جاؤ اللہ سے جا کے درخواست کرو کہ کم کر دے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بات تو صحیح ہے. فرمایا میری امت کی عمریں تو پھر بھی 150 200 250 سال تھی, آپ کی امت کی عمر تو اللہ نے 100 سال کے اندر کر دی ہے. 100 سال سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جیتا آپ کے پاس, اللہ نے بتا دیا ہے آلریڈی. یہ لوگ کیا نماز پڑھیں گے 50 مرتبہ دن میں؟ میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی, آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھتی؟ اللہ کے رسول پھر حاضر ہوئے, برابر وہی پروٹوکال ملا, رف آیا, آپ تشریف لے گئے. فرمایا محمد کیسے آنا ہوا؟ اللہ جانتے ہیں سب, پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیسے آنا ہوا. اللہ کا معاملہ بڑا خودداری کا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے لی مع اللہ ساعۃ, میرے لیے اللہ کے درمیان, میرے درمیان خاص وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول تکلیفیں جھیل رہے ہیں, اللہ جانتا ہے, پھر بھی نہیں پوچھ رہا اللہ تکلیف ہوئی کیا, نہیں پوچھتا. یہاں تک کہ بندہ خود نہ بولے اللہ اس وقت تک توجہ نہیں دیتے, اور اللہ کے رسول بھی بولنے کو تیار نہیں اللہ سے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, بہت جھیل رہے ہیں, برابر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, مگر کبھی زبان پہ شکایت نہیں آتی. آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, صحابی نے دیکھ لیا, کہا اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں, آپ روتے؟ فرمایا یہ آنسو محبت سے نکلے ہوئے آنسو ہیں. ہم نبی ضرور ہیں, اللہ کے فیصلے پر ہم مکمل راضی ہیں, ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتے. یہ تو انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے محبت کے تقاضے سے گرے ہوئے آنسو ہیں جو باپ کے دل میں آتے ہیں, باپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں بیٹے کی وفات پر. اتنا سب کچھ ہو رہا ہے مگر کبھی یہ نہیں بول رہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ 2 مہینے ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہوں, چولہا نہیں جلا ہے گھر کے اندر, کبھی نہیں. اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ فرمانے لگی بیٹا دن بھر میں ایک کھجور میں اور تمہارے نبی دونوں گزار لیا کرتے تھے پانی پی کر. کہا ایک کھجور میں کیسے گزارتے تھے؟ تو فرمانے لگی تھوڑی دیر میں چوستی تھی صبح میں, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی, اللہ کے رسول بھی تھوڑی دیر چوستے تھے پھر رکھ دیتے تھے, پانی پی لیتے تھے. پھر اس کے بعد شام میں یا تو میں بعد میں چوستی تھی, پہلے اللہ کے رسول چوس لیتے تھے, یا اللہ کے رسول بعد میں چوستے تھے, پہلے میں چوس لیتی تھی, اور جو بعد میں چوسے انہوں کھا لیتے تھے. اس طریقے سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا تھا. بس وہ ایک کھجور چوس لے کے پانی پی لیا, 2 مہینے ایسے. اور روزانہ اللہ سے بات ہو رہی ہے, کبھی اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آج چولہا نہیں جلا, 1 مہینہ ہو گیا چولہا نہیں جلا ہے, 2 مہینے ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے, کسی کو بول رہے نہیں. صحابہ کو بھی نہیں بتا رہے کہ گھر میں کیا پک رہا ہے, کسی کو نہیں بول رہے. اتنی غیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, اور اللہ بھی بڑے غیور ہیں, بولتے نہیں. جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کیوں آئے, پوچھ رہے ہیں یا نبی کیوں, اے حبیب کیوں آئے؟ فرمانے لگے یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے, تھوڑا سا رحم کر دیجئے, ان نمازوں میں کچھ کمی فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا اچھا 5 کم کر دیتی. چنانچہ پھر آئے, حضرت موسیٰ نے کہا پھر جاؤ بولو, اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت. اس طرح 9 مرتبہ آپ جا کر آئے ہیں, اور جب 10ویں مرتبہ آئے ہیں تو فرمانے لگے اب مجھے جانے شرم آ رہی ہے, اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ پورا ہی معاف نہ کر دے, پھر تو میں کچھ بھی تحفہ لے کے نہیں جاؤں گا, میں چاہتا ہوں کہ یہی صحیح 5 ہی صحیح میں لے کے جاؤ. چنانچہ آپ لے کر آ گئے. جبرائیل امین دوسرے دن آ گئے, اور انہیں آ کر نماز کے اوقات بتا دیے. پہلے دن نماز کب شروع ہونا چاہیے پہلے وقت میں پڑھا کے دکھا دی, ایسا پڑھنا نماز 2 رکعت والی نماز ہوا کرتی تھی. دوسرے دن نماز کا جو انتہائی وقت ہے اس وقت پہ آ کر نماز پڑھائی, اور بتایا کہ یہ نماز کا آخری وقت ہے. اس طریقے سے
نماز کا اولین وقت، آخری وقت، یہ سب اللہ کی طرف سے بتائے ہو، کوئی بھی انسان کا اپنا بتایا ہوا نہیں، سب اللہ کے رسول کو سکھائے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے باضابطہ آ کر بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ معراج میں بتایا نہیں گیا تھا، صرف تحفہ دیا گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے آ کر بتایا رکوع ایسا ہونا، رکوع کے بعد اس طریقے سے ٹھہرنا، رکوع میں یہ کہنا، سجدے میں یہ کہنا، سجدہ اس طریقے سے ہونا، قیام اس طریقے سے ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ قیام میں ایسے پڑھنی چاہیے، اس کے بعد ضم سورہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں بتائی گئی۔ پہلے نماز 2 رکعت تھی، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اس کو اللہ کے حکم سے 4 بنایا، ظہر، عصر اور عشاء کو۔ مگر جب سفر پیش آ جائے تو اس میں آپ نے پھر اس کو بھی 2 کر دیا، کہا سفر میں ہو تو 2 کر دو، مگر سفر بھی شرعی سفر ہونا چاہیے۔ 78 کلومیٹر دور تک اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ سفر شرعی سفر ہے۔ یہاں سے 10-15 کلومیٹر کو جا رہے ہیں، وہ سفر نہیں بولتے، اس پوری نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ 48 میل جو 78 کلومیٹرز ہوتے ہیں، 48 مائلز تو سفر ہوگا۔ اور ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا 4 رکعت کو 2 رکعت کر، 2 ہی رہیں گے، وہ 1 نہیں ہوتی۔ 3 بھی 3 ہی رہیں گے، وہ 2 نہیں ہوتے یا 1.5 نہیں ہوتی۔ 3 کی جگہ 3 ہوگی، 2 کی جگہ 2۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس اللہ کے ہدیے کو لے کر، اور اس کی خاطر آپ نے اتنی لوگوں کو تلقین کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے 700 جگہ پر نماز کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی فوراً آپ رکعت باندھ کے ٹھہر جایا کرتے، حتیٰ کہ ہوائیں تیز لگنے لگتی، شروع ہو جاتی تو آپ نماز کی رکعت باندھ کے ٹھہر جاتے، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں کوئی اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ قوم عاد ایسی ہلاک ہوئی ہے، ہوا تیز آئی، برباد ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہاں تک کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زبان پر 2 ہی جملے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 جملے۔ آپ نے فرمایا نماز، زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اس کے علاوہ جتنے اسلام میں عبادتیں ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اور چاہے جو بھی عبادت ہو، وہ مخصوص طبقے پر فرض ہوتی ہے۔ روزہ صحت مند کے اوپر، زکوٰۃ مالک نصاب پر، حج جس کے پاس جانے آنے کی صلاحیت ہے اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں کے پورے اخراجات مکمل کرنے کی صلاحیت ہے، ویزا ہے، ساری سہولتیں اس کے لیے واجب ہے، وہ بھی زندگی میں ایک بار ہو گیا ختم، وہ فرض نہیں رہا۔ بعد میں کرے تو نفل ہے، کر سکتے، مگر نفل کرنے سے پہلے فرض ادا کرنا، قرض ہے تو قرض پہلے پورا کرنا۔ قرض رکھ لے کے ہر سال حج کو جا رہے عمرے کو جا رہے، قبول نہیں ہوتا اس۔ جو چیز اہم ہے اس کو پہلے کرنے کا حکم، قرضہ پہلے ادا کرنے کا حکم۔ تو دوسری ساری عبادتیں مخصوص لوگوں پر واجب ہے، مگر نماز جب تک انسان کو ہوش و حواس باقی ہے تب تک ہر ایک کے اوپر فرض۔ فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، فرمایا بیٹھ کے پڑھو، مگر پڑھو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، فرمایا لیٹ جاؤ، تکیے کے نیچے یا سر کے نیچے تکیہ رکھو، سر اونچا کر لو، اشارے سے پڑھو مگر پڑھو، نماز نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے 2 نصیحتیں فرمائی، اور وہ 2 نصیحتیں تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، دوسرے جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سختی کے ساتھ نہ پیش آنا، ان کا حق ادا کرنا، اگر وہ تمہارے خادم ہیں ان کا خیال رکھنا، تمہارے ملازم ہیں ان کی نوکری کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داری جب لی ہے کندھے پہ
تو وقت پر ان کی اجرت بھی دینا. چنانچہ آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اگر کسی کو تم نے کام پر لگایا ہے تو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو. یہ وہ پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کو دے کر انتقال فرمائے. تو میرے عزیز دوستو، اس معراج کے سفر سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ نماز کا سبق ہے کہ نماز کسی حال میں بھی جب تک ہوش و حواس باقی ہے کبھی معاف نہیں ہوگی. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات، 5 نمازیں ہیں افترضہن اللہ تعالی، اللہ نے مسلمانوں تم سب پہ فرض فرمائی ہے. فمن اتم فلم اتم صلاتہن وخشوعہن، جس نے نماز پوری خشوع کے ساتھ ادا کی، یعنی دماغ ادھر ادھر نہیں گیا، نماز کا نماز کے اندر ہی ہے، ہمیشہ یہ خیال باقی ہے کہ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تو ہونا چاہیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی نماز پڑھو کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، اگر یہ خیال نہیں پیدا ہو سک رہا ہے تو اتنا تو یقین رکھو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کام کر رہے ہیں آفس کے اندر، کتنا ڈر کے کام کرتے ہیں بھائی، کیمرہ ہے، باس کے روم کے اندر اس کے ٹیبل پہ ڈی وی آر کھل رہا ہے، اس کو سب پتا چل رہا ہے تم کیا کر رہے ہیں. شو کاز نوٹس جاری کر دیتا انہیں، کیا کر رہا تو بول کے، وہ سنبھل کے کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا جان لو اللہ تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں ہو اللہ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں. تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا. فرمایا جس نے اس طریقے فمن فعل ذلك فعل اللہ عہد، جس نے ایسا کیا یعنی نماز ایسی پڑھی، اللہ نے ایک وعدہ کر لیا ہے ان یغفر له، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے قیامت کے دن. ومن لم يفعل ذلك فليس على الله عہد، جو ایسا نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کا ایسے سے کوئی بھی وعدہ نہیں. ان شاء غفر له او ان شاء يعذبه، چاہے تو اللہ معاف کر دے، نہیں چاہے تو اللہ عذاب میں ڈال دے جہنم کے اندر، اللہ کی مرضی. تو میرے محترم بزرگوں، نماز کی پابندی اور وہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اس کا اہتمام کرنا، یہ معراج کا سفر کا سبق ہے جو ہم کو ملتا ہے اس واقعے سے. اگرچہ کہ معراج کی کوئی خاص نماز نہیں، شب معراج کی کوئی نماز نہیں ہے. ایک امام صاحب کے پاس، میں ہنسانے کے لیے بول رہا ہوں، ایک امام صاحب کے پاس ایک مصلی آ کے بہت پریشان کر رہا تھا. امام صاحب 2-4 پچکڑا رکھ دیے، لوگ بیچ میں آگے مول صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے، ایسا کیسا آپ ایسا کیسا مار دیے اس کو. تو امام صاحب بولے صبح سے 5ویں بار آ کے پوچھا انہیں میرے سے. بولے آخر کیا پوچھ رہا انہیں؟ تو بولے 26 جنوری کی نماز کتنے بجے ہو؟ انہیں تو 15 اگست کی نماز پوچھا تھا، اب کل چونکہ 26 جنوری کی اس وجہ سے میں 26 جنوری کی نماز بول رہا ہوں. تو دنیا کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاص موقع آتی اس کی کون سی نماز ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی کوئی نماز نہیں بتائی، صحابہ کرام نے بھی کبھی کوئی نماز نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں نماز کے بغیر، اس کے تصور کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. اور جب کبھی خالی وقت ملتا فوراً رکعت باندھ کے ٹھہر جاتے تھے، ان کو خاص نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم سال بھر نماز کی پابندی نہیں کرتے، صرف کرتے ہیں تو یہ موقع پر اس وجہ سے آ کے پوچھتے وہ شب معراج کی نماز کب ہو رہی. تو میرے محترم بزرگوں، شب معراج کی کوئی نماز نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوئی اپنی عبادت کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو کر. قضا نمازیں پڑھیں اگر یاد آ جائے. زندگی میں کتنی نمازیں نہیں چھوٹی ہوں گی
گن کے ہر نماز 5 پڑھ لیجیے آپ. بہت بڑی بات ہے, 25 نمازیں ہو جاتی ہے, آدمی کی طبیعت ہلکا ہو جاتی, تھک جاتا آدمی, 5 نمازیں بھی پڑھا. فجر کے 5 نمازاں 2 رکعت, 10 رکعت وہ ہو گئے. ظہر کے 5 نمازاں 4 پنجے 20 رکعت یہ ہو گئے. عصر کے 5 نمازاں 4 پنجے 20 رکعت وہ ہو گئے. اور 10 20 50 یہ ہو گئے. مغرب کے 3 نمازاں 3 رکعت, 10 نمازاں 30 رکعت ہو گئے. اگر 5 بولے تو 15 رکعت ہو گئے. پھر عشاء کے 4 رکعت وہ ہو گئے, اور 3 رکعت وتر کے بھی ہیں قضا کرنے کے, وہ 15. تو اس طرح کتنے ہو جاتے ہیں, 80 90 پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں, آپ لوگ حساب کرو. اتنے رکعت اگر کوئی آدمی پڑھ لیا تو اس کی حالت ایسی پتلی ہو جاتی ہے, انہیں صبح تک بھی نہیں اٹھتا, پھر سو گیا. اسی لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے, کوئی قضا نماز پوری کر لیجئے, 2 نماز ہی صحیح پڑھ لیجئے, چلیے وہی بہت بڑی عبادت. یا پھر اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے, تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کر دیجیے, اور ذکر کرنے سے دل بھر گیا, درود شریف پڑھ لیجئے یا استغفار پڑھ لیجئے, بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو ضائع کریں. جتنا بھی وقت اللہ نے ابھی دیا ہے موقع غنیمت سمجھے. نیند نہیں آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ عبادت کر لی. نیند آ گئی, سو جائیے, وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے. یہ جاگنے کا رواج ہمارے پاس پایا جاتا, عرب میں کہیں نہیں ہے ایسا, میں نے دیکھا ہے, عرب میں رہا بھی ہوں میں, وہاں ایسا کوئی رواج نہیں پایا جاتا. یہاں اس لیے ہے کہ ہمارے لوگ نمازوں کو آتے بہت کم ہیں. اب علماء کرام نے دیکھا اس بہانے سے لوگ آ جاتے ہیں مسجد کو, تو اس بہانے سے نماز کی عظمت, اہمیت, احترام اللہ کے رسول کے ساتھ کیا پیش آیا تھا, اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بتا دے. بتانے سے کم از کم ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت بیٹھے گی, وہ لوگ نماز تو نہیں چھوڑیں گے. اس خیال سے لوگ علماء کرام لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیانات کر کے سناتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. آج کی رات دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اور تمام سننے والوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے باری اللہ, ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے حق میں رحم کا, کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ, زندگی کے ہر موڑ پر ہم تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے تمام ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہمارے شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. سارے عالم میں امن و امان قائم فرما. ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی فضا کو عام فرما. اے اللہ, ہمارے شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کی ریاستوں اور شہروں کے اندر بھی امن و امان کی فضا کو عام فرما. تمام مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو صحیح زندگی گزارنا نصیب فرما. اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما. اتفاقی حادثات سے, ناگہانی اموات سے ہماری اور ہمارے سارے متعلقین کی حفاظت فرما. اے اللہ, ختم نبوت کی حفاظت فرما. ختم نبوت پر مر مٹنا ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. زندگی کی آخری سانس تک ہماری ایمان کی اور صحتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اے اللہ, ختم نبوت کو ماننے والا بنا. اے اللہ, اس کے خلاف اٹھنے والے سارے فتنوں سے ہماری اور ہماری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے مسائل کو حل فرما. ہمارے حق میں رحم کا, کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. مولانا کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی. ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مسجد کی جانب سے چائے بسکٹ کا انتظام ہے, ضرور نوش فرماتے ہوئے جائیں.